الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. میرے محترم بھائیوں اور برادران اسلام، ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے کہ اولاد جو ہوتے ہیں یہ اپنے ماں باپ کے نور ہوتے ہیں، ان کے آنکھوں کا نور ہوتا ہے، ان کے دل کا سرور ہوتی ہے، اور انسان اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی اولاد کے لیے ہی جیتا ہے۔ ان کا جینا اور مرنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے بعد اپنی ہی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت اسی بات کا خواہش مند ہوتا ہے، یہی سوچتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے، رب هب لي من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والا بھی بنایا، ہمیں ایمان کی دولت سے بھی نوازا، اور ہمیں صاحب اولاد بھی بنایا ہے۔ ہم ایمان والے بھی ہیں اور اولاد والے بھی ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد سے بے پناہ محبت ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہماری جو اولاد ہوتی ہے یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے نور ہوتے ہیں، اور ہمارے یہ گھروں کی رونق ہوتی ہے، اور ہمارے گھروں کی زینت ہوتی ہے کہ یہ اولاد جنت کے ایسے پھول ہوتے ہیں کہ جب یہ اپنے گھروں کے آنگنوں میں کھیلتا ہے اور خوشی مناتا ہے تو ان کے والدین جب ان کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے، اس کے چہرے پر خوشی دیکھتا ہے، تو ان کے والدین کی جو دن بھر کی تھکاوٹیں ہوتے ہیں، وہ دن بھر کام کاج کی وجہ سے وہ جو تھک جاتے ہیں، صرف اپنی اولاد کی ایک خوشی کو دیکھ کر ان کے والدین کی ساری تھکاوٹیں، ساری تکالیف اور ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی عظیم نعمت ہے، بہت ہی بڑی دولت ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس اولاد نہیں ہے، کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے جتنے سامان اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ان کے پاس وافر مقدار کے ساتھ موجود ہے، بہت ہے۔ ان کے پاس رہنے کے لیے کئی سارے مکانات ہیں، اور سیر و تفریح کرنے کے لیے اس کے پاس کئی ساری گاڑیاں بھی ہیں، اور ان کے پاس کئی ساری دکانیں ہیں۔ یعنی زندگی گزارنے کے جتنے اسباب کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے
انہیں ایک نعمت اور ایک دولت سے محروم رکھا ہے، اور وہ ہے اولاد کی نعمت، اولاد کی دولت۔ اگر آپ یہ ہم ان سے جا کر معلوم کریں کہ بتاؤ بھائی کیا حال چال ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ یار میرے پاس اللہ رب العزت نے ہمیں ہر قسم کی دولت دی ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، زندگی گزارنے کی جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے پاس وہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس کئی ساری گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے کئی سارے مکانات ہیں، اور ہمارے پاس کئی ساری گاڑیاں بھی ہیں اور فیکٹریاں بھی ہیں، اور ہم بالکل عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک دولت کی کمی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کی دولت تو دے دیا، لیکن ہمیں ایک دولت سے محروم رکھا ہے، اور وہ ہے اولاد کی نعمت، اولاد کی دولت۔ ایسا ہی انسان اپنے آپ کو بالکل بے یار و مددگار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بالکل ایک نکارہ سمجھتا ہے۔ انسان اولاد حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، کبھی وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے کہ ہماری اولاد ہو جائے، کبھی وہ حکیموں اور طبیبوں کے پاس جاتا ہے کہ ان کے ذریعے ہی صحیح ہماری کوئی اولاد ہو جائے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ کبھی وہ اولاد حاصل کرنے کے لیے کبھی درگاہ پر، کبھی قبروں پر اپنا سجدہ، اپنا ماتھا ٹیکتا ہے۔ اور بہت سے بد نصیب عورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ اولاد حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت تک کو نیلام کر دیتی ہے، اپنی عزت کو سرعام بازار میں فروخت کر دیتی ہے کہ چاہے جیسے بھی ہو بس ہماری اولاد ہونی چاہیے، چاہے غلط راستے ہی اختیار کرنے کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے اولاد کی جو نعمتیں دی ہے، اولاد کی جو دولت دی ہے، یہ بہت ہی عظیم دولت ہے۔ اگر کسی انسان کو اولاد کی دولت نہیں ہے، کسی انسان کے پاس اولاد نہیں ہے، تو وہ دنیا میں اپنے آپ کو بالکل بے یار و مددگار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ناکارہ سمجھتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد حاصل کرنے کے لیے انسان سب کچھ کر جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو اولاد دی ہے کتنی عظیم دولت ہے، اور ہمیں اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن جب انسان صاحب اولاد ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت جب ان کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، اللہ رب العزت ان کے گھر جب کوئی اولاد پیدا کرتا ہے تو وہ اپنی تمام طاقت اور قوت اپنی اولاد کے مستقبل کو بنانے میں صرف کرتا ہے، اپنی اولاد کے فیوچر کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے اور ہر وہ کام کر گزرتا ہے جس سے ہماری اولاد یا والدین کی اولاد کے فیوچر اور اس کے مستقبل اچھا بنے اور لوگ اس کو اچھا سمجھیں، اور وہ ہر وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے پیسے کمانے کے لیے یا اس کے مستقبل کو بنانے کے لیے، چاہے وہ راستہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے، چاہے وہ ناجائز طریقے سے پیسے حاصل کر رہے ہیں یا وہ جائز طریقے سے، یعنی ہر راستہ اختیار کر لیتا ہے اپنی اولاد کے فیوچر کو بنانے کے لیے۔ انہیں صرف اسی بات کی فکر رہتی ہے دنیا میں، جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے، کہ ان کی اولاد ان کے مر جانے کے بعد کیا کرے گی، وہ کیا کھائے گی، وہ کیا پہنے گی، وہ کہاں رہے گی، کیا میرے بعد ان کے پاس رہنے کے لیے مکانات ہوں گے، یا میرے بعد وہ کسی جھوپڑ پٹی میں رہیں گے، میرے بعد ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ سامان وافر مقدار میں موجود ہوں گے، یا وہ بھکاری کی طرح روڈوں پر گھومیں گے۔ وہ صرف اسی بات کی فکر لگا رہتا ہے ان کو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد کی فکر کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، اور فرض بھی بنتا ہے ماں باپ پر کہ اولاد کے مستقبل کو بنانے کی کوشش کریں اور ان کے لیے دوڑ و دھوپ کریں، انسان کے اوپر فرض ہے۔ لیکن آج سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں اسی چیز کی فکر ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کھائے گی کیا، پہنے گی کیا، کہاں رہے گی، کیا ان کے پاس رہنے کے لیے مکانات ہوں گے،
یا وہ جھوپڑ پٹی میں رہیں گے، صرف مطلب دنیا کی چیزوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن ان کو اس بات کی فکر بالکل نہیں ہوتی کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کس حالت میں زندگی گزارے گی، ہمارے بعد ہماری اولاد کا عقیدہ کیا ہوگا، اور کیا وہ شریعت محمدیہ پر قائم رہے گی یا پھر وہ شرک و بدعات کے راستہ اختیار کر لے گا، کیا وہ توحید پر قائم رہے گی یا وہ توحید کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے گا۔ وہ اس کی فکر نہیں کرتا، صرف اس کی فکر کرتا ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کھائے گی کیا، پہنے گی کیا۔ تو میرے دوستوں، والدین اگر سچ مچ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو ان کی جو فکر ہونی چاہیے اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے، اور ان کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا۔ اگر والدین کو فخر محسوس والدین اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی مستقبل کو روشن اور تابناک بنائیں تو اصل فکر اپنے اولاد کے متعلق یہی ہونی چاہیے کہ ہم اگر ہمارے بعد ہماری اولاد دیندار رہے، دین پر چلنے والے بنیں اور کفر شرک سے دور رہنے والے بنیں، اور ہماری ذمہ داریاں اور ہماری اسی ذمہ داری تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ ہم جو دنیا میں جلاتے ہیں کوئلہ یا اسی طرح کی لکڑی، گھاس پھوس، لیکن یہ تو دنیا کے جلاون ہیں، دنیا کے ایندھن ہے، لیکن جب آخرت کا معاملہ آئے گا، جب آخرت ہمارے سامنے ہوگی اور جہنم ہمارے سامنے ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے جتنے بھی جلاون ہیں ان میں سے کوئی بھی وہاں نہیں جلائی جائے گی، بلکہ اللہ رب العزت جہنم کو جو دہکائیں گے، جہنم میں جو جلائی جانے والی چیز ہوگی یہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی ہمیں حکم دے دیا کہ جب تم دنیا میں ہو تو صرف اس بات کی تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں کیسے رہیں، ہماری اولاد کیسے رہیں، ہمارے مرنے کے بعد وہ کس حال میں رہیں گے، بلکہ اصل فکر اپنی اولاد کے بارے میں بھی اور اپنی بارے میں بھی اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں گے کہ ہم آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے سرخ رو ہوں اور کامیاب ہو جائے، اور جہنم کی آگ سے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کہ وہاں جو جلائی جانے والی چیز ہوگی انسان اور پتھر ہوں گے، ہم اس آگ سے کیسے بچ پائیں گے اور ہم اپنے اولاد کو بھی کیسے بچا سکیں گے۔ اصل فکر انسان کی یہ ہونی چاہیے۔ اس بات کی فکر ہمیں اور آپ کو تو بالکل نہیں ہے، اور حالانکہ انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے، لیکن انبیاء علیہ السلام کو جو فکر تھی اسی بات کی فکر تھی، اور ہمارے سلف صالحین انبیاء علیہ السلام اور سلف صالحین کو اسی بات کی فکر تھی کہ ہمارے بعد ہمارے اولاد کا کیا عالم ہوگا، وہ کس طرح زندگی گزارے گی، وہ دین اسلام پر قائم رہے گی یا ہمارے بعد پھر وہ کفر کے راستے کی طرف لوٹ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اولاد اور ان کی جو فکر تھی کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا عالم ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی بات کی وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند کیا ہے، یعنی دین اسلام کو پسند کیا ہے، لہذا جب تک تم دنیا میں رہنا تو اس دین کو مت چھوڑنا، بلکہ تمہاری جو زندگی ہو، جتنی بھی تمہاری زندگی ہو، تم اپنی پوری زندگی میں اسی دین پر قائم رہنا، مرتے دم تک اس دین کو نہ چھوڑنا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کی اس طرح کی فکر کی تھی،
تو یہی فکر ہر ماں باپ کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو وصیت کرتے رہیں اور اس کو نصیحت کرتے رہیں، زندگی کے تمام امور میں اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کا انہیں حکم دیں، انہیں تاکید کریں، اور جب بھی ہمارے آخری سانس ہو یعنی ہمارے انتقال کا وقت ہو تو اس وقت بھی ہمیں اسی بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے اور تمہیں مرتے دم تک اسی دین پر قائم رہنا ہے، اور اگر تمہاری موت بھی آئے تو اسی دین پر آئے، اس کے علاوہ تم کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کر لینا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر قربان جائے کہ ان کو اپنے مرنے کے وقت اپنی اولاد کے بارے میں کتنی فکر تھی، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو، ان کو یہ فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد ہماری اولاد دین اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر لیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے تمام اولاد کو جمع کر کے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن کریم کے اندر محفوظ کر لیا ہے، اس کی وصیت کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اذ قال ابراہیم لابیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور آگے اگلی والی آیت میں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی وصیت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جمع کر کے کہا تھا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو تم مانو گے، کس کے تم احکام کی پابندی کرو گے، تم کس کی پرستش کرو گے، تو سب نے کہا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور آپ کے جو آبا و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، تو ہم ان کے معبودوں کی عبادت کریں گے جو کہ ایک ہی معبود ہے، ہم اسی کے دین کو فالو کریں گے، ہم اسی کے دین پر مرتے دم تک رہیں گے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جب ہماری موت کا آخری وقت آئے تو ہم خود بھی اولاً تو ہمیں خود بھی دین اسلام پر قائم رہنا ہے، اور ہم اپنی اولاد کو بھی اسی بات کی تعلیم دینا ہے، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں اسی بات کی وصیت کرنی چاہیے کہ جب تم دنیا میں زندہ رہو دین اسلام ہی پر رہنا ہے، اور جب تمہارا موت کا آخری وقت آئے تو اس وقت بھی تم دین اسلام کو نہ چھوڑنا بلکہ اسی دین پر قائم رہتے ہوئے تمہاری موت بھی آئے۔ تو ہمیں بھی یہی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اولاد کے لیے یہی فکر اور یہی لگن جو انبیاء علیہ السلام نے کی تھی اپنی اولاد کے بارے میں، ہم سب کو بھی یہی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں۔